والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. آپ سب خیریت سے ہیں؟ سبق کس کس نے یاد کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا سننے کا اور آپ کو نہیں وہ دوسرے تھے. چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں. سنانا شروع کیجیے. کوئی بھی دین آیا 5 پڑھی تھی نا، ایک ہی ہے. محمدی کو سب سے بڑی اور آخری امت قرار دیا. اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی دوسری امت نہیں. دوسری نبی نہیں ہوں گے، دوسری کوئی امت بھی نہیں ہوگی. جب بھی یاد کروں گا تو اپنے الفاظ میں یاد کروں، ورنہ یہ الفاظ یاد کروں گے بھول جاؤں گا. ٹھیک ہے؟ آپ کا مفہوم یاد ہے آپ کو، لیکن الفاظ یاد نہیں. اگر اپنے الفاظ میں یاد ہوتا نا تو پھر ضرورت نہیں ہوتی لفظوں کی. اور کوئی اس کے علاوہ اگر تم ایمان والے ہو صاحبان امر. صاحبان امر کسے کہتے ہیں؟
صاحبان احمد اولاد ہیں. مشائخ سے سلاست، یعنی کہ وہ مرشد ہوتا ہے نا، مرشد کی جمع ہے مشائخ. آگے اس کی جو تفصیل تھی. سبحان اللہ کہہ دیجیے. اور آپ نے سنیں آپ میں سے کوئی بندہ کچھ بھی جو دل میں آیا سمجھ. آج جو ہمارا جو نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ احادیث نبویہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت میں حاصل اور حضور نے بیان فرمائی. اچھا یہ ہیں تو 40، ان میں سے ہم وہ پڑھیں گے جو پہلے نہیں پڑھے، تو کم و بیش غالباً 18 یا 17 بنیں گے. تو 17 بنے نہیں ٹوٹل 17 پڑھیں گے، 40 میں 17 پڑھیں گے. آج جتنی ہو جائیں اللہ توفیق دے. 16 پڑھ لی تو نہیں 16 تو اس میں پڑھی تھی نا، اس کے اندر ایک ساتھ اس میں مختلف کر کے لکھی ہوئی تھی، ایسا تھا. تو اس طریقے سے پڑھیں گے تاکہ ہمارا یہ سلیبس بھی مکمل ہو جائے اور نئی چیز بھی مل جائے. پہلے ہم جو پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ رپیٹ نہ ہو. آئیے چلتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں، چونکہ نبیوں کے سالار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری 40 احادیث یاد کر لے اس کے لیے جنت و شفاعت کی بشارت ہے. اسی لیے راکم الحروف یعنی کہ کتاب لکھنے والے نے عقیدہ ختم نبوت پر 40 احادیث جمع کی ہیں تاکہ میرے لیے اور قارئین کے لیے یعنی پڑھنے والوں کے لیے بھی راہ جنت و شفاعت آسان ہو جائے. تو کوشش کریں زندگی کے اندر 40 احادیث اگرچہ ترجمہ ہو یا متن یعنی کہ عربی کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے. یاد ضرور کی. چھوٹی چھوٹی احادیث ہوتی نا، جیسے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے جنت دین کا پلر ہے، یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے. ایسے ہی جیسے کہ الطہور شطر الایمان، ایمان صفائی نصف ایمان ہے. ایسی 40 احادیث اپنے زندگی کے اندر یاد کیجیے. حضور کی یہ حدیث ان کے لیے
تو اسی حدیث کو پیش نظر رکھ کر جو صاحب کتاب ہے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے 40 احادیث جمع کی ہیں. ہم پڑھیں گے تو 16 پہلے پڑھ چکے ہیں بکیا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی سفارش اور شفاعت کا سبب بنے گا. آئیے چلتے ہیں. حدیث نمبر 1. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اور اب میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی رسالت و نبوت کا ملنا اب ختم ہو چکا. اب کوئی ولی، متقی، مومن کسی بھی درجے کا ہو مگر نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے نبوت ملنے سے نبی ہوتا ہے اور وہ ملنا ممکن نہیں رہا. شاید آپ کو ایک بات یاد ہوگی، میں نے وہابی اور کسبی اس کی ایک بحث کی تھی پچھلی کلاس میں. کسی کو یاد ہے وہابی اور کسبی؟ کسی نے لکھا ہوگا تو اس کو یاد ہے. نبوت وہابی ہے یا کسبی ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ دوبارہ لیکن لکھ لیں اس کو، پھر اگلے کورس کے اندر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو یاد رہے گا. کبھی آپ نے کتاب کھول کے دیکھی تو آپ کو یاد آ جائے گا نبوت ہوتی کیا ہے. کسبی معنی ہوتا ہے کمائی جا سکتی ہے، وہابی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. کسبی اور وہابی. نبوت کسبی نہیں ہے. نبوت ریاضت، عبادت، مشقت کے ذریعے کمائی نہیں جا سکتی. نبوت وہابی ہوتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جسے چاہے گا وہ نبی بنے گا. صحیح. اور ولایت میں کیا فرق ہے؟ ولایت وہابی بھی ہوتی ہے اور کسبی بھی ہوتی ہے. کوئی شخص بہت زیادہ متقی ہے، کوئی بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے، اللہ اس پر خوش ہو گیا، اس کو ولایت دے دی، ولی بنا دیا. یہ ہو گئی کسبی. وہابی کیا ہے؟ راتوں رات، جیسے غوث پاک کے بارے میں وہ چور والا واقعہ ہے نا، چور آیا تھا، آپ نے کہا کہ وہاں میرے کمرے کے اندر چور ہے، ہم نے آج اس کو ابدال بنا دیا، آج سے وہ ولی کے مقام پر فائز ہے. یہ کیا ہے؟ وہابی ہے. یہ اللہ کی عطا کی اس کو دے بغیر کسی مشقت. چور تھا، ولی بن گیا. یہ ہوتا ہے وہابی. وہابی معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا دینا. وہابہ یا ہیبو سے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دینا، تحفہ دینا. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو اللہ کا اپنی جانب سے بطور انعام کسی پر احسان کرنا. سمجھ آیا؟ آسان ہے. بطور انعام احسان فرمانا کہ اس بندے کو ہم نے یہ چیز عطا کر دی. یہ وہاں تو کیا معنی ہو گیا؟ ولی جو ہوتا ہے وہ کسبی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اپنی مشقت سے بھی بن سکتا ہے، اور وہابی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نواز بھی سکتا ہے. لیکن نبی ایسا نہیں ہے. نبی میں کسب نہیں ہے، کمایا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ ہبہ ہی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا تو وہ نبی بنے گا. اب آئیے اس کی طرف. کہہ رہے ہیں کہ کوئی ولی، متقی، مومن کسی درجے کا ہو مگر نبی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا یعنی خود کبھی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے نبوت ملنے سے نبی ہوتا ہے، اور وہ ملنا ممکن نہ. یعنی کہ اللہ نے یہ نبوت کو دینے کا جو سلسلہ تھا وہ خود بند کیا ہے. اب نبی کس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا. کلیئر ہے؟ آسان ہے، مشکل تو نہیں ہو رہی. ہاں بالکل آپ کا سوال صحیح ہے. وہابی جو ہوتا ہے نا وہ وہاب سے نہیں، وہ عبد الوہاب نجدی جو سعودیہ کے اندر جس نے یہ کچھ معاملات خراب کیے، تو عبد الوہاب سے وہ وہابی کہتے ہیں. ہم وہابی وہاب والے ہیں، سمجھے کہ ہم عبد الوہاب نجدی والے ہیں. وہ نجد میں رہتا تھا. آج کا نجد جو ہے، آج کا نام اس کا ہے ریاض. ریاض کہتے ہیں نا، آپ مدینہ شریف جائیں گے تو ریاض بیچ میں آتا ہے. تو پہلے اس کا نام نجد تھا، نجد. آج وہ ریاض ہے. تو عبد الوہاب نجدی ریاض میں رہتا تھا، تو وہ اس نسبت سے اپنے آپ کو وہاب ہے. وہاب وہ والا وہاب نہیں، وہ اللہ والا ہے. وہ بچے نہیں آئے دو جنہوں نے پچھلے کلاس کے اندر سوال کیا تھا
کہ قادیانی جو ہے وہ اس امت میں شامل ہے یا نہیں. اور وہ سوال تو ویلڈ تھا اور مجھے الحمدللہ جواب بھی ذہن میں تھا، لیکن میں نے مفتی صاحب سے بعد میں یہ عرض کیا اگر میں اس بحث کو کھولتا نا تو سمجھانے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. چلو اب آپ لوگ سمجھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اور کسی بھی مذہب سے آئیں گے وہ سب حضور کی امتی کریں گے. یہ بات کلیئر ہے؟ اب امتی کی دو قسمیں. کتنی قسمیں؟ یہ لکھ لیجئے، لکھتے بھی رہیے، یاد بھی کرتے رہیے. امتی کی نمبر 1 ایجابی، نمبر 1 ایجابی، نمبر 2 دعوتی. نمبر 2 دعوتی کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا سب تک پیغام پہنچا ہے، ہر ایک امتی تک، ہر ایک مسلمان تک، ہر ایک کافر تک. صحیح، سب تک پہنچا. جس نے قبول کیا وہ ایجابی ہوا کہ ہم نے حضور کی بات پر لگ گئے، اور جس نے صرف پیغام سنا اور نظر انداز کر دیا وہ دعوتی ہوا. مطلب آج کے کفار، مشرک، قادیانی، بدھسٹ، سارے کے سارے مذاہب جتنے بھی ہیں وہ سب دعوتی کے ہیں. مطلب ان تک پیغام پہنچا ہے، قبول نہیں کیا. کلیئر ہے بات؟ نمبر 1 ایجابی. ایجابی معنی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا پیغام پہنچا اور لوگوں نے کہا کہ ہم صدقنا و آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم حضور کی تصدیق کرتے ہیں، ہم ان کو سچا مانتے ہیں. تو وہ ہوتے ہیں ایجابی. قادیانی جو ہے وہ دعوتی میں ہے، ان تک پیغام تو بار بار پہنچ رہا ہے لیکن قبول نہیں. امتی تو ہے لیکن ایجابی نہیں، اور ایجابی ہی مسلمان ہے، دعوتی مسلمان نہیں ہے کیونکہ اس نے قبول ہی نہیں کیا. کلیئر ہے؟ سب کو آ رہی سمجھ میں؟ یہ یاد رکھیں. کبھی ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، یار حضور پہ کہتے ہیں کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میری جو ہے امت یعنی کہ میری جو نبوت ہے وہ تمام مخلوق پر ہے، تو مشرک کیسے داخل ہوا؟ تو اس کو جواب یہ دیں گے، ایسے جواب دیں گے. وہ بچے آئے نہیں، میرے ذہن میں بار بار بات گھوم رہی تھی، میں نے جواب نہیں دیا ہے ان کو. اور وہ سوال تو سوال ہوتا ہے بچے کا ہو یا بڑے کا، لیکن اس کے دل میں ایک بوجھ رہ جاتی ہے، یار جواب نہیں. ان شاء اللہ جاتی پہلے یہ کلیئر کر دیں. اچھا جی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری اور سابقہ انبیاء کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا، اسے خوبصورت اور عمدہ بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے دی. لوگ اس گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں اور خوش ہو کر داد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ بس اس عمارت نبوت و رسالت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں. اس حدیث میں واضح طور پر مثال سے سمجھایا گیا اور عقیدہ ختم نبوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا لازمی عقیدہ قرار دیا گیا اور نئے نبی کا تصور بالکل ختم کر دیا. اس بات کو اگر اس طریقے سے سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمارت تعمیر کی بلا تمثیل، سمجھانے کے لیے عرض کر، اور کائنات اس کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے. سمجھے وہ سینیریو، سمجھے جب تخلیق کائنات ہوئی، اللہ نے ایک عمارت بنائی، کائنات پوری کائنات اس عمارت کے تحت چکر لگا دی نیچے اوپر، اور کائنات میں جتنے مسلمان، جتنے کفار، جتنی بھی مخلوق ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پوری تعمیر اچھی ہوئی ہے لیکن ایک جگہ کس نے؟ تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں نے مضبوط کیا. صحیح؟ اگر اس سینیریو کے اندر سمجھے تو بالکل عقیدہ ختم نبوت واضح ہوتا ہے بلا تمثیل، بغیر کسی مثال کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں. حضور علیہ السلام نے جو گھر کی مثال دی ہے اس سے بہترین اور اعلیٰ مثال ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ انسانی عقل کے قریب ہے. آپ پورا گھر تعمیر کریں اور اس میں ایک اینٹ چھوڑ دیں
چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں بنا ہے، یہ کیوں نہیں بنا رہے؟ ہوتا ہے ایسا، گھر بناتے ہوئے کہتا ہے یہ تھوڑا سا مسٹیک لگ رہی ہے، یہ کیوں نہیں بنا رہے آپ؟ تو اسی طریقے سے جب کائنات پوری بن گئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کیا آئے گا یہاں پہ، کیا روشن دان بنے گا، کھڑکی بنے گی، کیا بنے گا؟ تو حضور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں آخری اینٹ کی طرح سمجھانے کے لیے۔ میں نے جتنی بھی احادیث نبوی ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں، جتنی بھی یعنی کہ انہوں نے جمع کی ہیں، اور میں نے جتنی نظر سے گزاری پڑھی، وہ عقل کے بہت قریب، اور عقیدہ ختم نبوت میں جتنی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں عقل کے بہت قریب۔ عقل کے قریب کیا ہوتا ہے؟ مطلب انسانی عقل، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے بندہ ہو، تعلق رکھتا ہو، اس کے فوراً کلک کرے گا نہیں یار یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ یا لاجیکلی بات سمجھاؤ، مجھے دماغی بات سمجھاؤ، یہ نہیں الٹی سیدھی باتیں نہیں کرو مجھ سے، تو ہم اس کو لاجیکلی سمجھاتے ہیں، دماغ کی مار دیتے ہیں، دماغ کی مار سمجھتے ہیں نا، تاکہ جلدی سمجھ میں آئے بات، تو اسی کہتے ہیں عقلی بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بھی احادیث نبوی ہیں وہ ساری یہ والی جو ہیں یہ عقل کے بہت قریب، میں نے جتنا مطالعہ ہے۔ آپ لوگ بھی پڑھیں، دیکھیں آپ بھی ایک حدیث پڑھیں گے اور آپ کو بھی ایک دم کلک ہو گیا نہیں یار یہ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری میں خود بخود ایک کلک ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ عقل کے قریب۔ اب آ جائیے حدیث نمبر 7 پر۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خیر البشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور قیامت ان ملی ہوئی 2 انگلیوں کی طرح ہیں۔ مطلب یعنی میرے نبوت کے ساتھ قیامت ملی ہوئی ہے، درمیان میں کوئی نیا نبی یا نیا دین میری نبوت میں اور قیامت میں حائل نہیں ہوگا۔ اس میں قیامت تک نبوت محمدی کا اعلان اور اللہ کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ایک کتاب ہے عرب کے بزرگ ہیں، اس کا نام ہے اشراط الساعہ، عربی میں کتاب ہے، اردو بھی ملتی ہے وہ بھی، اشراط الساعہ یعنی قیامت کی نشانیاں۔ اچھا یہ بتائیں قیامت کب آتی ہے؟ جب چیز ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ بھائی کوئی فیصلہ جب بھی سنایا جائے گا جب وہ فیصلہ ختم ہو رہا ہے، یعنی اس فیصلے کو رفع دفع کرنا ہے، تو اس دنیا کو ختم کرنا ہے تو قیامت آ رہی ہے۔ اشراط الساعہ کے اندر جو صاحب کتاب ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے جو سب سے پہلی قیامت کی نشانی لکھی ہے نا، وہ کیا لکھی ہوگی؟ آپ ہم تو بہت ساری سنتے ہیں، کیا لکھی ہے؟ اندازہ کوئی بھی؟ اور سیدھی جان کو مغرب سے نکلے گا، اور وہ تو آخری ہے۔ انہوں نے سب سے پہلی نشانی لکھی ہے کہ حضور کا وصال، کیا؟ حضور کا وصال قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ میں بھی پڑھ کے بڑا حیران ہوں۔ پھر حضور کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا وصال، یہ قیامت کی دوسری نشانی۔ انہوں نے پوری ترتیب باندھی ہے۔ ہم تو مطلب جو مشہور ہے وہی سنتے نا، تو کیا کہتے ہیں زنا ہو جائے گا، گانے باجے بجیں گے، یہ بہت آخر میں جو حضور کا جو اس دنیا سے چلے جانا یہ پہلی نشانی ہے قیامت۔ اب ظاہر سی بات ہے جب رسول اللہ کا اس دنیا تشریف لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جب یہ ختم ہونے والی ہے تو دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اشراط الساعہ بہت ضخیم کتاب، موٹی کتاب ہے، میں نے بھی پوری نہیں پڑھی، بہت چند چیزیں جو ہم نے نہیں پڑھی تھی، لیکن بڑی کمال، بہت کمال میں کام ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ بھی ہے 2 انگلیوں والی ملی ہوئی ہوں گی، تو انہوں نے اس کے تحت بھی لکھا کہ جب وہ بھی چلے جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ جی کس کا؟
بالکل، یہ جو حضور کا وصال فرما جانا یہ قیامت کی واضح مثال ہے۔ مثال کے طور پر ایسے سمجھیں، حضور علیہ السلام اگر حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، بالکل صحیح، آخری نبی کا چلے جانا کس بات کی دلیل ہے؟ مثال کے طور پر سمجھے اپنے گھر سے ریلیٹڈ لیتے نا کوئی چیز، دادا کا لے لیں مثال، اللہ تعالیٰ دادا کو زندگی صحت دے، ایک سمجھانے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر دادا چلے جاتے ہیں، اب دادا کی جگہ بھی کوئی اور آ سکتا ہے جو گھر کو سنبھالے اس طریقے سے، یا اس نظام کے طور پر ہی سنبھال لے، کوئی نہیں۔ کون سنبھالتا ہے؟ بیٹے سنبھالتے ہیں، خلفاء ہو گئے نا، ایسے سمجھ لیجیے۔ حضور علیہ السلام کا مثال ہو گیا، اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت اب قریب ہے، اب سنبھالا کس نے ہے؟ خلفاء نے، بالکل اسی طریقے سے۔ ایک اور بات، جب یہ ابھی حدیث ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی ہم نے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پڑھی تھی آیت۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سب نے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دی، آپ کو بہت مبارک ہو کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ سارے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، صرف ایک واحد شخص سے جو رو رہے تھے، کون؟ کیوں رو رہے تھے؟ جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ کا قانون قدرت ہے کہ نبی کو بھی بلا لیتا ہے، اور جب نبی کو بلا لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا نبی آنا ہوتا ہے کوئی، اگر حضور کے بعد پہلے دیکھا جائے۔ لیکن صدیق اکبر رو کیوں رہے ہیں؟ اب کوئی نیا نبی بھی نہیں ہے جو ہماری ہدایت کے لیے آئے، حالانکہ حضور نے ان کو بہت ہدایت یافتہ بنایا ہے، یہ بات نہیں سمجھانے کی۔ ہمارا مرشد چلا جائے اور ہمیں پڑھا کے چلا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ یار اب تو ہمارا مرشد نہیں مل رہا، اگرچہ وہ ہمیں پڑھا کے گیا لیکن اس معیار کا تو نہیں ہے نا۔ صدیق اکبر بالکل ایسے، ان کو خود ہدایت یافتہ بنایا، لیکن ان کے ذہن میں کیا تھا کہ حضور چلے گئے، اب کوئی نیا نبی بھی نہیں ہے، ہادی نہیں ہے، ہدایت دینے والا بھی نہیں ہے، اور قیامت بھی قریب ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھ آئیے؟ کوئی سوال، ڈاؤٹ کچھ آ رہا ہے ذہن میں؟ بولو۔ ہاں بالکل۔ دیکھیں نہیں، اچھا آپ کا سوال اس سے متعلق ہے، اس سے نہیں، ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، صحیح ہے کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری نہیں ہوا تو اس آیت کا خلاف ہے، قرآن کا خلاف ہے، اور اللہ اپنے خلاف نہیں کرتا۔ انبیاء کو موت آتی ہے، لیکن وہ موت ہماری طرح نہیں ہے، وہ صرف ان کو موت آئی مطلب ان کی روح حضرت اسرائیل نے نکالی، قبض کی، اور تھوڑی دیر کے بعد واپسی۔ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ کی راہ میں جو مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ نبی زندہ ہے، ہمیں شعور نہیں۔ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو وہ تو زندہ ہی نہیں، ارے بھائی ان کو کہو کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، جو انبیاء کو موت آتی ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے نا، صحیح ہے۔ اور دوسری بات، حضور کی خود کی حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں، حتیٰ کہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں شاید دوسرا اس میں وجہ کیا ہے، جو یہ اعتراض کرتے ہیں نا نبی زندہ نہیں، ان میں ایک گروہ وہ ہے
جو حیات نبی کو نہیں مانتا. حیات نبی کسے؟ حضور کے حیات کو. دوسرا وہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. یہ دو لوگ ہیں. ایک تو حیات نبی کو نہیں مانتے, صحیح. ایک وہ ہیں جو حضور کو اپنے جیسا مانتے ہیں. یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا, یہ کون سے کہ حضور زندہ نہیں, یہ حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری موت ہوتی نا, نبیوں کی بھی ایسی موت ہے. نہیں, ضروری نہیں. دوسری بات, اگر نبی زندہ نہیں, بالفرض مان لیں نبی زندہ, تو معراج کی رات جو حضور کی ملاقات انبیاء سے ہوئی ہے وہ کس سے ہوئی؟ وہ روحوں سے ہوئی تھی یا جسموں سے ہوئی تھی؟ بتاؤ. جسموں سے ہوئی تھی. نماز جو پڑھی تھی روحوں نے پڑھی تھی یا جسموں نے پڑھی تھی؟ روح کی پڑھے گی نماز, اس کو ضرورت تھوڑی ہے. تو یہ بہت واضح دلیل ہے کہ حضور صرف اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ان کو موت آتی ہے, بس. اس کے علاوہ کوئی دوسرا وہ نہیں ہے. مطلب اللہ کا حکم پورا کرنا ہے تو موت آنی ہے. اگر یہ حکم نہ ہوتا کہ نبیوں کے علاوہ سب کو موت کا مزہ چکنا ہے تو نبی زندہ رہتا ہے. اور کیونکہ وہ زندہ ہے. کلیئر ہوا؟ اور کچھ آ رہا ہے؟ ابھی وہ جو طارق مسعود والا جو معاملہ ہو, ایک شخص نے مجھے کہا یار بڑی گستاخی کر دی اس نے, اور اتنا بس زبان شخص ہے. کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت پسند تھا. کیا پسند تھا؟ آپ دستی مبارک, بکری کی دستی ہوتی ہے سینہ, ہاں یہ شولڈر ٹائپ کا جو ہوتا ہے, یہ بہت پسند تھا. یہ پسند تھا, وہ پسند تھا. بکری کا دودھ پسند تھا. گائے کا کھایا, ایسے الفاظ, گائے کا کھایا ہے یا نہیں کھایا معلوم نہیں ہے مجھے, لیکن بکری کا بہت پسند تھا. مطلب اتنی سی بات ہے, بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. سمجھ میں آ گئی کہ حضور کو دستی اور گوشت پسند تھا. آگے کیا کہتا ہے؟ حضور گوشت خور تھے. میں نے بولا یہ مطلب میں سمجھ گیا کہ یہ بد زبان شخص ہے, یہ بغیرت ہے. میں نے کہا اتنی سی جب بات ہو گئی ہے تو آپ مکمل کرو بات کو, گفتگو ختم کرو. اپنے جو تمہاری بدبودار زبان ہے اس سے کیوں بار بار الٹے سیدھے الفاظ کہہ رہے؟ جب تمہیں بولنا نہیں آتا, طریقہ نہیں ہے, حضور کی نسبت کا معلوم نہیں ہے تمہیں, جب کیوں بول رہے ہو تم اس کے بعد؟ لینگویج ہی غلط ہے, لینگویج غلط ہے, اس کا جو بولنے کا طریقہ ہے وہ غلط ہے. وہ اپنے نا بڑے استاد کے بارے میں کبھی نہیں بولے گا ایسا. اصل پھر مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا, یار انہوں نے نا حضور کو محبوب نہیں بنایا. کیا کہا اس جو مجھ سے ساتھ تھا, بھائی تھا چھوٹا, کہہ رہا ہے انہوں نے نا حضور کو محبوب نہیں بنایا, اس وجہ سے یہ غصاتی کرتا ہے. میں نے کہا محبوب اپنا تو بہت دور کا, انہوں نے اللہ کا محبوب بھی نہیں مانا. اللہ کا محبوب مان لیتے تو پھر بھی زبان تالا لگ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں مرشد کی نا بے ادبی نہیں کرو, فلاں بزرگ کی بے ادبی نہیں کرو. کیوں؟ اس کا تعلق رسول اللہ سے ہے, خلافت ہوتی نا, نسبت چل رہی ہوتی, تو ہم اس کی وجہ سے خاموش کر جاتے ہیں. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں شریعت کے لحاظ سے بھی جو ٹکرا رہے ہوتے ہیں, یار حضرت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت سارے لوگ, اور ہوتا بھی ہے, لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے نہیں ہیں, نسبت بڑھی ہے, پیچھے سے دیکھو کہاں سے مل رہا ہے سلسلہ, تو خاموش کر جاتے ہیں. ان کے اندر وہ چیز بھی نہیں رہی. تو ہمیشہ اس بات کو دیکھیے گا, اس بات کو بھی خیال رکھیے کہ آج کے دور کے اندر فلاح وہی پائے گا جو ادب والا. کون ہوگا؟ ادب والا. ادب اگر اس کی گفتار سے نہیں آ رہی ہے, اس کی کردار سے نہیں آ رہا ہے, حضور کی آل کا, حضور کے اصحاب کا, حضور کے اولیاء کا اگر اس میں ادب نہیں ہے تو اس شخص کو چھوڑ دینا بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے, دین کے لیے بھی, ایمان کے لیے بھی, اور آپ کے اس کائنات پہ رہنے کے لیے بھی. ابھی وہ آیا ہوا ہے ملائک,
ایک اس نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا، ہر بندہ اس کی طرف لپک رہا ہے. میں نے کہا بھائی کیا مل رہا ہے؟ کہہ رہا دلائل بہت مضبوط ہیں. میں نے کہا ابھی جو سناتا سے قرآن پر کھول کے دیکھا تم نے؟ نہیں. میں کھول کے دیکھوں. تو تھوڑے دن کے بعد آیا، بولا یار حسن بھائی وہ آپ نے کہا. میں ہاں کیا ملا؟ بولا وہ آیت نہیں تھی جو وہ پڑھ رہا تھا. اچھا. بولا وہ آیت نہیں تھی وہ اس میں بتائی تھی مجھے. میں ایسی بہت ساری چیز ہوتی ہیں. جب سامنے اندھے ہو نا تو کانا راجا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کانا راجا ہوتا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے میں آپ کو روک رہا ہوں، روکنا تو بنتا بھی ہے میرا، اس کو نہ سنیں. کیونکہ آپ اس کی دلائل کا جواب نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے. کیونکہ اس نے کتابیں جو پڑھی ہیں وہ دوسرے مذاہب کی پڑھی ہیں. آپ دیکھیں وہ جو ڈیبیٹ کر رہا ہے ساری عیسائیوں پہ کر رہا ہے. عیسائیوں پہ صحیح ہو رہا ہے نا ہم، اور عیسائی جو ہے وہ الگ طریقے سے چل رہے ہیں. تو ہمارا جو ایمان تھا، ہماری جو تعلیمات تھی، وہ کب بیان کرے گا؟ یہ کرنے آیا تو وہیں سے بیٹھ کے کر لیتے سال. صحیح ہے. نہیں اصل میں بات یہ تھی کہ اس کا جو دلیل تھی نا، مثال میں پڑھ رہا ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں نے کہا یہ کتاب جا کے دیکھو کہاں ہے. کہہ رہا ہے حسن بھائی وہ جو اس نے دلیل پیش کی تھی وہ اس آیت میں نہیں ہے، وہ دوسری آیت ہے. بولنے کا طریقہ میں صرف اس کو ٹونٹ مار رہا تھا. میں نے کہا نہیں سن بھائی، خدا چھوڑ دو، اپنے علماء کو سنو، اہل سنت کے علماء کو سنو جو محبت والے لوگ ہیں. جو شخص یزید کو رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں، اب اس شخص سے کیا امید رکھی جائے گی کہ حضور کی آل کا اتنا وفادار ہو. حضور نے فرمایا جو من مات علی حب اہل بیت فہو شہید، جو حضور کی آل کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہوگا. اب جب حضور کی آل کی محبت کی خوشبو ہی نہیں آ رہی تو بھائی ہمیں سن کے کیا کرنا ہے ایسے شخص کو؟ ہم تو بیٹھیں گے، ہم تو ہیں پروانے، جہاں دیکھے اہل بیت کی محبت وہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارا تو یہ صاحب ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے. کہیں پہ بھی حضور کی آل کی محبت ملے، اصحاب کی محبت ملے، گستاخی نہ ملے، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. جہاں ان دونوں میں سے کسی میں ایک چیز میں کمی آ رہی ہے اٹھ کے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. پوچھے گا بھی کوئی نہیں آپ سے کہ کیوں اٹھ گئے. تو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سن تو رہے ہیں، لوگ بہت سارے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن کیا اس سے ذہن خراب. بچوں کو بھی روکیے، ان کو یہ تعلیم دیجیے کہ بیٹا پہلے تم خود پڑھو پھر اس شخص کو سننا، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے. صحیح ہے. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو پوچھا تو نے میرے حبیب محمد کا وسیلہ کیسے پیش کیا؟ عرض کی میں نے پیدا ہوتے ہی سر اٹھا کر جب دیکھا تھا تو مجھے عرش کے پایوں پر یہ لکھا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے جان لیا کہ ضرور یہ تیرے حبیب و محبوب کا ہی نام ہے جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سچ کہا، وہ مجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے اور تجھے اس ہی کے وسیلے سے قبولیت ملی. یاد رکھ اے آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہ بناتا اور وہ یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی. دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، نمبر ایک. نمبر دو، وسیلہ ہمارے نزدیک وسیلہ جائز ہے اور بعض اوقات مستحب ہے اور بعض اوقات اللہ کو بہت پسند ہے. یہ جو وسیلہ ہے حضور کا یہ محبوب وسیلہ ہے، حضور کو اللہ کو بھی بہت پسند ہے. کوئی دلیل دے مانگے، ہم عقیدہ بھی پڑھ لیں گے، ہم ختم نبوت بھی پڑھ لیں گے. کوئی مانگے دلیل دو وسیلے پہ تو یہ حدیث سنا دیں بھائی، یہ رہی معجم الاوسط کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. صحیح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت ختم کرنے اور آپ کو آخری نبی بنانے کا پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا، اور یہ عقیدہ ختم نبوت حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا گیا تھا. بہت آسان بات ہے. حضرت جبریل علیہ السلام
حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، حضرت حضور نے فرمایا حضرت جبریل سے، اے جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 گم سال کے بعد وہ چمکتا ہے، اور میں اس کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ جبریل کی عمر کیا ہے؟ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے، اور 70,000 مرتبہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں۔ تو کتنی عمر ہوگی؟ کیلکولیٹر چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ حضور نے فرمایا اے جبریل وہ ستارہ میں بھی اس وقت بھی نبی تھے۔ بتانا یہ مقصد، اس وقت بھی نبی ہیں۔ شاید اگر دماغ کو زور ڈالا جائے تو تھوڑی دیر اندھیرا آ جاتا ہے، 70,000 سال کہاں پورے ہوں گے؟ یہ حضور کی شان ہے، اللہ نے اتنا محبوب بنایا ہے۔ اور میں نے وہ آپ کو واقعہ سنایا تھا، کسی کو 7 معجزے، کسی کو 5 معجزے، کسی کو 10 معجزے۔ نبیوں میں کسی کو 1 معجزہ ملا، ایک ہی معجزہ بس، اللہ نے دوسرا دیا ہی نہیں۔ کسی کو 5 ملا، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کو ملے 7 یا 10۔ حضور کو 10,000 قسموں کے معجزے ہیں۔ قسم ایک ہوتے ہیں 10,000 معجزے، بہت ہیں، 10,000 قسموں کے چلتے پھرتے معجزے ہیں۔ تو کسی کی جو فضیلت بیان ہوتی ہے یا کسی کی فضیلت جو بڑھائی جاتی ہے وہ کس لیے بڑھائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ میں ایک میں مانیٹر چن لوں، سب میں ایک مانیٹر بنا دوں، تو کس لحاظ سے ہوا؟ یا یہ سب سے افضل ہے، مطلب پڑھنے میں بھی اچھا ہے، لکھنے میں بھی اچھا ہے، ٹائم میں بھی اچھا ہے، ہر چیز، تو اس کا مقابلہ ہوگا نیچے والوں سے؟ ہو ہی نہیں سکتا، بلا تمثیل۔ اسی طریقے سے حضور نے جو اللہ تعالیٰ نے جو اتنے فضائل کمالات دیے ہیں وہ یہی بتانے کے لیے دیے، جو آپ کے نیچے ہیں وہ شان تک نہیں پہنچ سکتے، اور شان اسی کی اعلیٰ ہوتی ہے جو سب سے محبوب ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ 70,000 سال والی روایت بھی یاد رکھیں، بہت کافی ہے کہ کب سے نبی ہیں وہ، اللہ جانتا ہے۔ اور یہ شکر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، یہ بڑا احسان۔ ایک ہوتا ہے مانگنا، ایک ہوتا ہے بن مانگے مل جانا۔ نبیوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے حضور کی امت میں پیدا کر، کیا؟ حضور کی امت میں پیدا کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، اے اللہ اپنے محبوب کی امت میں مجھے پیدا کر، ان کی دعا آپ قبول ہوگی، امت میں آئیں گے نا اب وہ، اور ہم بن مانگے ملا، جو ملا ہے بن مانگے ملا، تو یہ احسان بڑا عظیم ہے۔ چلیے بھائی یہی مسئلہ ہے، میں باتیں کرتے کرتے بہت آگے نکل جاتا ہوں، سبق بھول جاتا ہوں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ سب کوئی سوال کسی بھی قسم کے متعلق سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، بھلے سے آخر میں 5 منٹ ہم دے دیں گے، اس میں پوچھ لیجیے گا۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بشیر و نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تو اس میں امت محمدی کی تعریف اور اوصاف پڑھے، تو عرض کی یا الہ العالمین، میں اپنی کتاب میں ایک امت کا ذکر پڑھتا ہوں جو سب سے افضل ہے اور آخری امت بھی ہے، تو مجھے وہی امت عطا فرما دے۔ تو ارشاد ہوا وہ امت محمد رسول اللہ کی ہے۔ رشد و ہدایت، اس میں رسول کریم کی امت کو آخری امت بتایا گیا جس سے حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور معلوم ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعلیم جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو بھی دی گئی تھی۔ آپ کو بھی بتایا گیا تھا کہ آخری ایک امت آئے گی جو حضور کی امت ہوگی۔ مطلب ہمارا تذکرہ، حضور کی امت کا تذکرہ پیچھے بھی ملتا ہے، صحیح ہے؟ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، دیکھیں ہمارا تذکرہ پیچھے ملتا ہے اور ان کا تذکرہ آگے ملتا ہے۔ ان کا تذکرہ بھی تو ملتا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، وہ ہمیں ہمارا بتاتے تھے، اللہ ہمیں ان کا بتاتا ہے۔ یہ حدیث نمبر 10، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پر لکھا ہوا تھا،
محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں۔ یہ قدرتی طور پر ثبت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ چلیں اس پر ایک واقعہ سناؤں گا، بڑا مزیدار اور خوبصورت واقعہ ہے، ابھی نہیں، پہلے پڑھ لیں، سبق پڑھ لیں۔ رشد و ہدایت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو عقیدہ ختم نبوت صرف سکھایا نہیں گیا بلکہ ان کی پشت پر لکھ کر اعلان بنایا گیا تاکہ ان کی امت و اولاد کو یہ عقیدہ بالکل واضح ہو جائے اور یہی عقیدہ آئندہ نسل میں قائم و دائم رہے تاکہ کسی جھوٹے نبی سے وہ دھوکہ نہ کھائیں۔ اچھا، کسی کی تعریف، کسی کا حلیہ، کسی کے اوصاف بتانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سے گمراہ نہ ہوں۔ مثال ہے، میں مفتی صاحب کا حلیہ بتاؤں، بھائی نقی بھائی کے پاس، یامین بھائی کے پاس ایک شخص آئیں گے، وہ امامے والے ہوں گے، وائٹ بلیک داڑھی ہوگی، مسجد کے امام ہیں، یہاں پڑھتے ہیں، ایسے ایسے ان کا سلسلہ ہے، شاذلی سلسلے سے ان کا تعلق ہے، فلاں۔ آپ کیا بولیں گے؟ آپ کیا کہیں گے فوراً؟ مفتی افضل صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ، یہی ہوگا نا، مفتی افضل صاحب کی بات، تو ہاں ان کی بات۔ اللہ نے اتنا اوصاف کیوں بتایا؟ سمجھا نہیں، اللہ نے اتنا اوصاف کیوں بتایا؟ وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، ان کے یہ خصائل ہوں گے، پھر انبیاء نے بھی بتایا وہ ایسے ہوں گے، ان کی پشت پر یہ ہوگا، سارے معاملات تھے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی شخص دھوکہ نہ کھائے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پہچان کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو بندہ دکھا دیا جائے یا اس کے اوصاف بتا دیے جائیں۔ بھائی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ بھتہ لیتا ہے، دکان کے اندر بھتے بھی لیتے تھے، موٹر سائیکلیں روک کے مارتے بھی تھے۔ آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہوگا، آ رہا ہے نا؟ کچھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ حالات خراب کرتے تھے، ہڑتالیں بھی کرتے تھے، اب آیا پھر کیا تھا؟ یہ میں نے نام نہیں لیا کسی کا، لیکن کیا ہے، پہچان ہو گئی آپ۔ آپ اس کے علاوہ دوسری طرف جائیں گے نہیں، جا ہی نہیں سکتے، آپ کا وہیں رک جائے گا سلسلہ، یار نہیں کوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ہمارے اللہ نے جو اوصاف بتائے ہیں حضور کے، وہ اسی وجہ سے بتائے ہیں کہ دوسری طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، اور یہ بھی دھیان جائے گا کہ آخری نبی یہی ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتے۔ شاید وہ مثال سمجھ میں آ گیا آپ سب کو، ہیں؟ چلو اچھا ہو گیا، اچھی آ گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی تھیں، ایک صحابی رسول ہے حضرت عکاشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جملے کم و بیش معاف ہو جائیں، جتنا یاد آ رہا ہے میں اتنا بتا رہا ہوں، ان کو ایک دفعہ چھڑی مبارک ماری تھی۔ کیا ماری؟ چھڑی، اپنا جو عصا مبارک تھا۔ جب ایک معاملہ گزر گیا اور ٹائم ہو گیا تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی غلط کیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو مجھ سے آج اس کا بدلہ لے لو۔ کیا لے لو؟ نبی کہتا ہے، آج ایک باپ نہیں کہتا، غلطی ہو جائے تو بولتا ہے میں ہی صحیح ہوں۔ نبی کی شان یہ دیکھیں، اللہ نے والدین کی اور دوسرے لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ ان کی فرما برداری کرو، ان کی عزت احترام کرو۔ کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے یا تم ان کی جیسی زندگی گزارو۔ وہ رسول اللہ کی ذات کا ہی ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ کیوں کہا کہ حالانکہ سارے صحابہ کا نام ہے، کہا کہ صحابہ، اگر میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی بتقاضۂ بشریت کوئی بات ہو گئی ہو، مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ اس وقت سارے صحابہ کانپ گئے کہ یہ کیا اعلان ہو گیا۔ حضرت عکاشہ آگے پڑھے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے چھڑی ماری۔ او، سارا منظر ہی بدل گیا، یہ کیا کہہ دیا عکاشہ نے؟ رسول اللہ نے چھڑی ماری تھی، ابھی بدلہ لینے جایا تو یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اوف، یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی نا۔ سارے صحابہ نے کہا، اے عکاشہ کیا بات کرتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ یہ وہ فلانا۔ نہیں میں نے چھڑی ماری تھی حضور نے، میں بدلہ دوں گا۔ حضور نے کہا، اے عکاشہ بدلہ لے۔ آپ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہاں ماری تھی میں نے چھڑی؟ رسول اللہ پیٹھ پہ ماری تھی آپ نے۔ چلو پیٹھ پہ بدلا لو۔ حضرت عکاشہ جاتے ہیں اور پیچھے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ جا کے نا وہ مہر نبوت چومتے ہیں، مہر نبوت
کاشا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میری بہت چاہت تھی، بہت پہلے کی چاہت تھی کہ میں وہ آپ کی مہر نبوت چنوں، بس بدلہ میں نے ایسے ہی لینا ہے۔ یہ تعلیم ہے، جب بڑا کوئی بات کر دے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ بدلہ لینے کے لیے، اس کا دوسرا صلہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو حضور کی جو نوازشیں ہیں وہ تو الگ ہی ہوتی ہیں۔ آج کوئی شخص، ہم کہتے ہیں کہ اپنے مرشد، اپنے والدین کی ایک بات مانیں، وہ اللہ کے بارے میں اتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا ہے؟ سب اس بات کی قائل ہوں گے کہ اگر والدین نے کوئی دعا دی، یار والدین کی دعاؤں سے پھلا پھولا لگتا ہے، کہتے ہیں نا، یہ الفاظ کہتے ہیں۔ حضور کی ذرا سی بھی خدمت کسی نے نہیں کی ہے نا، حضور نے اس کا قرض نہیں رکھا کسی پر نہیں رکھا، پورا بدلا اور ہزاروں گنا بدلا۔ اور یہی شان کریمی جو ہے حضور کی آل کے اندر۔ حضرت امام زین العابدین کربلا سے چلے، مدینے میں آ کے رکے۔ جب وہ کربلا کے جو کچھ افراد تھے ان کا تعاقب ہوا، جب صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن یزید، کون؟ یزید کا بیٹا معاویہ، ایک حضرت امیر معاویہ ہیں وہ نہیں، معاویہ بن یزید کا بیٹا معاویہ، انہوں نے بدلہ لیا سب کا نا، سب کو اس میں، اور حضرت مختار ثقفی یہ بھی تھے، بہت سارے لوگ، تو ان سب نے بدلہ لیا۔ تو وہ چھپ کر بھاگا ایک بندہ نا اس میں، اور جا کے نا امام زین العابدین کے گھر کے پاس ان دستک دی، ہے کوئی جو مجھے کچھ عطا کرے؟ ہاں ہم ہیں اندر، کیا چاہیے؟ کہا کہ میں، اچھا وہ شخص پہچان لیتا ہے کہ امام زین العابدین ہے، ہم نے ان کے ساتھ کربلا میں بہت برا کیا ہے۔ جب وہ پہچان گیا تو امام پاک کیسے بھولیں گے؟ اور آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہا کچھ کھانے کے لیے چاہیے، کچھ رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ جب حضرت امام پاک نے فرمایا جب تک تم چاہو یہاں پر رہ سکتے ہیں، جب تک چاہو۔ 3 دن تک وہ اس کی خدمت کی جاتی ہے، یعنی کہ خادم اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ جانے لگتا ہے۔ کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے، اے امام زین العابدین، کیا تم مجھے جانتے نہیں کہ میں نے تمہارے آل اور آباؤں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں تجھے اسی وقت جان گیا تھا جب تم میرے گھر کے پاس آیا، لیکن وہ تیرا رویہ تھا اور یہ ہمارا رویہ، تو نے ہمیں کاٹا تھا، ہم نے تجھے پانی پلایا۔ تو شان کریمی حضور کے اندر جیسی پائی جاتی تھی اور آپ کے اولاد کے اندر بھی ویسی ہی پائی جاتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں۔ ابن سعد عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر اترے ہوئے صحائف میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اے ابراہیم، بے شک تیری نسل میں بہت قبائل پیدا ہوں گے، یہاں تک کہ آخری نبی بھی تیری نسل سے ہی پیدا ہوگا۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ہی اولاد میں سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیک صالح خاندان اور مبارک جماعت انبیاء کی بھی بشارت دی گئی، اور عقیدہ ختم نبوت کی تعلیم اور خاتم النبیین کی بھی خبر دی گئی۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تیری اولاد سے سلاطین یعنی کہ سلطانوں کو اور انبیاء بھیجتا رہوں گا، یہاں تک کہ پھر اسے مبعوث فرماؤں گا جو حرم مقدس کا وارث ہوگا اور بیت المقدس کو آباد کرے گا، اور آخری نبی ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ بے شک حرم خدا بندی اور بیت المقدس کی فتح یابی اور آباد کاری کرنے والا کون سے پیغمبر ہے؟ وہی جو آسمانوں میں احمد اور زمینوں میں محمد کہلاتے ہیں۔ مطلب حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک بار بیت المقدس فلسطین آزاد ہو چکا ہے، پھر کچھ سال کے بعد دوبارہ قبضہ ہوا، اب آزاد کون کروائے گا؟ مہدی علیہ السلام۔ جب جو کام والد کر کے گئے، نانا کر کے گئے، اب ان کے نواسے آگے کریں گے، وہیں جو چھوڑ کے گئے تھے۔ شان کریم ہے، دیکھیں وہی سینیریو چل رہا ہے پورا۔
چلیں انشاءاللہ پھر کبھی ایک بات آ رہی تھی ذہن میں، تو یہ ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور آپ کے اصحاب، روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کے اصحاب جیسا کوئی اصحاب نہیں ہے نبیوں کے اندر، جیسے پچھلی نبیوں کی جو حواری تھے، اصحاب تھے، ان کا مقابلہ حضور کے صحابہ سے نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ سے نہیں ہو سکتا تو اہل بیت سے کیسے ہو سکتا؟ سمجھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے حضرت ابن ابی حاتم اور وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت اشعیاء علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، نبی امی کو بھیجنے والا ہوں۔ سب کو یاد ہے نا امی کا معنی؟ پہلی کلاس میں بتایا تھا، کس کس کو یاد ہے؟ چلو، اس کے سبب بہرے کان اور غافل دل اور آنکھیں کھول دوں گا، یعنی ہر طبقے میں اس کی امت پھیلے گی، اسے جانے گی۔ اس کی پیدائش مکہ میں، ہجرت مدینہ میں، اور اس کا تخت شام میں ہوگا۔ شام میں ہوگا کب ہوگا؟ جب امام مہدی آئیں گے، اور حضور کے زمانے میں بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے، اب دوسری دفعہ بھی ہوگا۔ میں ضرور اس کی امت کو تمام امتوں سے افضل ترین اور بہتر بناؤں گا۔ میں اس کی کتاب کو آخری کتاب اور دین کو آخری دین، اس کی شریعت کو آخری شریعت بناؤں گا۔ جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ ہجرت فرمائی، تو آپ ہی آخری نبی متعین ہو گئے۔ جب آپ کا دین و امت آخری بن گئے تو ان کے بعد کسی نئے نبی اور نئے دین اور کسی دین و امت کا کوئی امکان نہ رہا۔ صحیح؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ کا رب فرماتا ہے کہ بے شک اے امت، میں نے تم پر نبوت ختم کر دی اور تجھے آخری نبی بنا دیا۔ یعنی حضور پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، آپ کے بعد کبھی بھی کسی قسم کے نبی کا آنا ممکن نہیں۔ جو اسے ممکن جانے وہ اللہ کے فیصلے کا منکر ہے، اور جو اللہ کے فیصلے کا منکر ہو اسے کافر اور مرتد کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب اسرا یعنی معراج کی رات، معراج میں ملاقات کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے پیارے حبیب، میں نے تمہیں بالکل آخری نبی بنایا، تمہیں برا نہیں لگا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا، تمہاری امت کو آخری امت بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں برا تو نہیں لگا اے محبوب، میں نے تمہیں سب سے آخری بنایا اور تم محبوب ہو میرے؟ یہ پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میں نے عرض کی، اے حبیب، میں نے تمہیں بالکل آخری نبی بنایا ہے، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا، تمہاری امت کو آخری امت بنایا، کیا انہیں رنج نہیں ہوا؟ یعنی یہ اب ہمارے متعلق سوال ہو رہا ہے، انہیں برا تو نہیں لگا، انہیں آخری بنا دیا؟ میں نے عرض کی بالکل نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، انہیں خبر دو کہ میں نے انہیں آخری امت اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دیگر امتوں کے سامنے ذلیل نہ ہوں، اور یوں انہیں رسوائی سے محفوظ کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب آیا، یہ کرتے تھے تو یہ عذاب آیا، ہے نا، سود خوری کرتے تھے تو یہ عذاب آیا، اور دیگر طرح طرح کی گناہ۔ اور میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ وہ سارے گناہ جو ایک ایک امت میں پائے جاتے تھے، وہ اس امت میں سارے ایک ساتھ جمع، زنا اور سود، شراب، یہ ساری چیزیں، پھر بھی آخری امت کیوں بنایا گیا؟ تاکہ کوئی دوسری امت ہمارا نہ پڑے۔ اور اس بات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے بعد کوئی نبی امت ہے ہی نہیں، جب ہی ہمیں چھپایا گیا۔ پچھلے نبیوں میں لوگوں کی عمریں 100 سال، 200 سال، 400 سال، 500 سال، 100 سال تو جوان ہوتا تھا۔ آج کی عمر کیوں رکھی گئی ہماری 55-60 سال کی عمر میں تو سمجھ لے آدھے ڈھیلے ہی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سمجھ لے بونس پوائنٹ بھی چل رہے ہیں ہم لوگ، یہاں آج کی دور کی بتا رہا ہوں، بونس پوائنٹ کیوں؟ علماء نے لکھا کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ عمر کم رکھی ہے تاکہ گناہ بھی کم ہو اور اللہ کے سامنے رسوائی ہونے سے بھی بچ جائے۔ صحیح ہے؟ یہ بالکل واضح بات ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی اور ہم آخری امت ہیں۔ بچوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لوگوں کو آ رہا ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ مشکل ہو رہا ہے؟ ہمیں چھوٹے بھی ہیں نا ابھی یہ، لیکن یہ ایک قابل دید بات ہے کہ بچے ہیں اور شوق کس بات کا چڑھا ہے، اس بات کی داد دینی چاہیے۔ شوق بھی چڑھا ہے تو ختم نبوت سیکھنے کا چڑھا ہے،
صحیح ہے، کچھ نہ بھی سیکھیں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات تو ذہن میں رہ ہی جائے گی تمہارے انشاءاللہ۔ یعنی آخری نبی اور آخری امت بھی عزت و وقار دینے کے لیے بنایا تاکہ اس امت کی گناہ و نافرمانیاں دوسری امت کے لوگ نہ جانیں۔ تو جب آخری نبی حضرت محمد ہی ٹھہرے تو کوئی کسی قسم کا نبی کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج سناتے ہوئے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں ہر ایک نبی اور رسول نے خطاب کیا اور میں نے بھی خطاب کیا۔ ابھی خطاب کون کر رہا تھا؟ جسم یا روح؟ خطاب کون کر رہا تھا؟ روح کر رہی تھی، جسم کر رہے تھے، انبیاء زندہ ہیں۔ خطاب میں نے بھی خطاب کیا کہ میں ہی ہوں جسے اللہ نے افضل امت دی اور مجھے آخری نبی بنایا اور مجھ پر ہی رسالت ختم کرا دی۔ یہ معراج کی رات یہ ایک واقعہ حضور نے اپنے زبان اقدس سے بیان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب معراج میں خود رسول اللہ نے اپنے خطاب میں عقیدہ ختم نبوت بیان فرمایا اور نبوت اور رسالت کا اختتام آپ کی ذات کے لیے مخصوص ہونا ارشاد فرمایا تاکہ عقیدہ ختم نبوت ہمیشہ محفوظ و معمول رہے اور اس کی اہمیت و افادیت مضبوط ہو جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں کوئی اس سے اعلیٰ اور افضل موضوع ہوتا تو حضور معراج میں وہ خطاب کرتے نا، اللہ کی وحدانیت پر بیان کرتے اور رسول اللہ اور پچھلے امتوں کے ذکر کرتے، آگے امتوں کو ذکر کرتے، جو بھی اس سے اور کہیں اہم ہوتا۔ لیکن حضور کی نگاہ کے اندر عقیدہ ختم نبوت سے زیادہ اہم اور افضل موضوع نہیں تھا، جبھی تو وہ بیان کیا گیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سیکھنا فرض ہے۔ چلیں آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو اشہد اللہ اترے تو گھبرائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان دی اور جب نام محمد اذان میں پڑھا یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی اولاد میں سب سے آخری نبی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی رسالت کا سر چشمہ رسالت کا چرچا ہمیشہ سے اور اذان وحشت و گھبراہٹ کا علاج ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو ایک وظیفہ ہے، ایک آپ لے لیجئے کہ اذان جس گھر میں دی جاتی ہے اس میں شیاطین جنات ان کا اثر نہیں ہوتا، کسی گھبراہٹ زدہ شخص پر پڑی جائے تو اس کو شفا مل